اچھا آج کل ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں، بیان کیا ہے کہ تم پیدا کیسے. یہ کلپ میرے سامنے آیا ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ، بھی آج کل جو یونیورسٹیوں میں پڑھی وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے. سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں نہیں ہے وہ بھی کس کے پہ ڈالی جائے، وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی. میں نے کہا یہ ایسا ہی ہو گیا، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. کھانی چاہیے یہ نہیں کھانی چاہیے، اسلام اس بارے میں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے. حرام اجزاء ہیں تو حرام ہے، حلال اجزاء ہیں تو پھر کھانی چاہیے کہ نہیں، یہ سمجھا پا رہا ہوں. نہیں کہے گا، یہ کون کہے گا؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہیں؟ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھو. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. تو پھر کورونا کی ویکسین لگانی چاہیے. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق. ڈاکٹروں کی ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بتائیں گے یہ اجزاء ہیں، اب ان اجزاء پہ حلال کا فتویٰ لگانا یہ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، سائنس کی فیلڈ نہیں ہوتی. جو بات سمجھنا چاہتا فلاں سن میں یہ واقعہ ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں. کربلا میں حضرت حسین کا قتل ہوا تھا کہ نہیں؟ میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے؟ ڈارون تھوڑی بتائے گا آپ کو. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. اب جب آدم علیہ السلام جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنا ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ یہ کہنا کہ سائنس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو یہ پاگلوں اور بیوقوفوں والی باتیں ہیں. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا. کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شوق ہو تو ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. اور جو پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی، اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ انسان بنائے انہوں نے انسان کو پروٹوکول، بولو اس میں کیا ہے؟ یہ انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے. خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے، قابل عزت تھوڑی ہوا. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ. آدم کو سجدہ کیا. بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے، عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. مجھے اس کی اجازت. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی. شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار، ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو. یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے. اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے. اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک. ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. کوشش کروں گا. نہ رزلٹ بتا رہا ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں. ایسے ہے
جیسے کوئی آپ کو کہے جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں, دہشت گرد ہے, اس سے لڑنا ہے. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں اس کی رپورٹ آ جائے گی, ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے, بس سمجھو کہ یہ ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا, ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. اکثر لوگوں یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا, اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا, ایک مرغی اور 10 مرغے کا, اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ واقعی مر گئی, حقیقت ہے. اکثریت کو شیطان انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. جب شیطان نے یہ کام کیا, اللہ نے کہا اخرج. تو یہ الٹا ہے, یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب, یعنی مردوں کو اتنی عورتیں, یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے, زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر لوگوں میں چھوڑ دیا بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو, فالو کریں گے. چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ منکم اجمعین, شارٹ ہے, تجھ سمیت شرافت نہیں ہے اس میں. تیرے ساتھ جہنم میں خراب ہو جائے, فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے, محبت لیکن میں کسی اور سے ہو گئی, شوہر خراب ہے یا کیا ہے, وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی, لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے؟ ہوگی ایک سے ہی, اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک, وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں, اس کی بھی, وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے, اس کی بھی بن. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ پھر عورت نہیں ہے. تو اور تیری بیوی دونوں کہاں سے, خیر کہاں سے کام, آج بات سمیٹنے جلدی سے ختم کریں, ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے. جنت میں عیش 1 کرو اور فکلا 20 ہو گئے نا, بس ابھی سمیٹ رہا ہوں, تم لپیٹ رہا ہوں. دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی, جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو. ولا تقربا هذه الشجرہ, یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی